جب غوری فرما رواؤں اور ان کے پروردہ غلاموں نے ہندوستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تو خلجیوں کے گروہ ہندوستان آ کر شاہی ملازمتیں اختیار کرنے لگے۔ ان خلجیوں میں سے بعض افراد نے اس قدر اثر و رسوخ حاصل کیے کہ وہ شاہی امراء کی صفوں میں داخل ہو گئے۔ انہی امراء میں سلطان جلال الدین فیروز شاہ خلجی اور سلطان محمود خلجی کے باپ بھی شامل تھے۔ ایک مورخ کا خیال ہے کہ کالج خان کی نسبت سے ان امراء کو کالجی کہا جاتا تھا، پھر کثرت استعمال سے یہ لفظ بگڑتے بگڑتے خلجی بن گیا۔ دوسرے مورخ کا خیال ہے کہ ترک بن یافت کے 11 بیٹوں میں سے ایک کا نام خلج تھا، اسی کی اولاد کو خلجی کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ بہرحال حقیقت کچھ بھی ہو، جلال الدین خلجی کے لیے طالع آزمائی کا وقت آ گیا تھا۔ اس نے اپنی شاطرانہ چالوں سے امرائے دہلی کو اس طرح اسیر کر لیا تھا کہ وہ سب کے سب ذہنی طور پر اس کے غلام نظر آنے لگے تھے۔ اس دوران تاریخ ہند کا ایک بڑا حادثہ پیش آیا۔ غیاث الدین بلبن کا بیٹا معز الدین کیقباد گردش وقت سے بے خبر عوام کے ساتھ اس طرح کھیل رہا تھا جیسے وہ انسان نہ ہوں، لکڑی کے کھلونے ہوں۔ اسی عاقبت نا اندیشی نے کیقباد کو اس کے انجام سے قریب تر کر دیا تھا۔ جلال الدین خلجی نے زیر زمین ایسے دام بچھائے تھے کہ کیقباد جیسا عیش پرست حکمران اس دام کے حلقوں کو اپنی خمار آلود آنکھوں سے دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ پھر وقت کی گردش نے جلال الدین خلجی کے لیے وہ موقع فراہم کر دیا جو اس کی ذات کو تاریخ ساز بنا دینے کے لیے کافی تھا۔ جلال الدین خلجی نے بہت سوچ سمجھ کر بساط سیاست پر ایک فیصلہ کن چال چلی۔ جلال الدین نے ان ترک نوجوانوں کو آگے بڑھایا جن کے باپ کیقباد کے ہاتھ تہہ کیے جا چکے تھے۔ اس وقت کیقباد کی جسمانی حالت یہ تھی کہ فالج کی وجہ سے وہ پہلے ہی نیم مردہ ہو چکا تھا، بس ایک سانس کا رشتہ باقی تھا۔ اگر اس رشتے کو توڑ دیا جاتا تو فرشتہ اجل کیقباد پر غالب آ جاتا اور جلال الدین کی آنکھوں میں پوشیدہ خوابوں کی تعبیر ہندوستان کے نقشے پر واضح نظر آنے لگتی۔ ترک نوجوان جوش انتقام میں آگے بڑھے۔ کیقباد بستر علالت پر اس طرح پڑا تھا کہ اس کے قریب نہ کوئی مسیحا تھا اور نہ کوئی غم گسار۔ آنے والوں کے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر سلطان معز الدین کیقباد نے آنکھیں کھولی اور نحیف آواز میں بولا، مجھ شکستہ انسان سے تمہیں کیا شکایت ہے؟ بس ایک ہی شکایت ہے کہ تو اب تک زندہ کیوں ہے؟ ایک ترک نوجوان نے آگے بڑھ کر کہا۔ خنجر قضا اس کے ہاتھ میں پوری آب و تاب کے ساتھ لہرا رہا تھا۔ میں خود موت کے دہانے پر کھڑا ہوں، تم میرے خون سے اپنے ہاتھ کیوں رنگین کر رہے ہو؟ معز الدین کیقباد کی آواز لرز رہی تھی اور آج اسے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ موت کتنے دبے پاؤں داخل ہوتی ہے کہ آہٹ تک سنائی نہیں دیتی، اور جب ہزاروں سنگی اور آہنی دیواریں توڑ کر موت داخل ہو جاتی ہے تو اس سے زیادہ لرزخیز منظر کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ آنکھ کی پتلیاں شدت خوف سے کانپنے لگتی ہیں اور خون رگوں میں جم جاتا ہے۔ کیقباد کی بھی یہی حالت زار تھی جو اسے بھیک مانگنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اے بہادر ترک زادو، مجھے معاف کر دو۔ کیقباد کا لہجہ گداگرانہ تھا۔ میں تمہارے دامن پر خون کی کسی چھینٹ کا نشان چھوڑے بغیر خود ہی دنیا سے گزر جاؤں گا۔ تجھے انجام کار دنیا سے جانا ہے، تیرے آخری سفر کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر اس وقت تیرے وفادار اور نمک خوار بھی تیری گردن پر اپنی گردنیں رکھ دیں تو شمشیر قضا کا عمل رک نہیں سکتا۔ وہ یہاں تک اترے گی کہ زندگی بخشنے والی ایک ایک شریان کو کاٹ کر جسم سے علیحدہ کر دے گی۔ دوسرا ترک زادہ اپنی دلی نفرت کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ تم لوگ مجھے بس بھیک کی چند سانسیں دے دو کہ میں سکون سے مر سکوں۔ معز الدین کیقباد کا لہجہ مزید عاجزانہ ہو گیا تھا۔ بھیک میں زندگی تو دی جا سکتی ہے لیکن اقتدار نہیں دیا جا سکتا۔ تیسرے ترک زادے نے غضبناک آواز میں کہا، میں تم سے اقتدار نہیں مانگتا، بس اپنی تھکی ہوئی زندگی کا سوال کرتا ہوں۔ کیقباد آخری لمحے تک دشمنوں کو اپنے لاغر جسم سے دور رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ تیری تھکی ہوئی زندگی ہی سب سے بڑا فتنہ ہے۔
ایک اور ترک زادے کی قہر آلود آواز بلند ہوئی، مہرہ کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو مگر بساط پر اس کی موجودگی خطرناک ہوتی ہے۔ شاطر وہی ہے جو مہرے کو مکمل طور پر ہٹا دے۔ بے شک آج تیری حالت کمزور ترین مہرے کی سی ہے، لیکن بساط پر تیرا زندہ رہنا ایک خوفناک حقیقت ہے۔ پتہ نہیں کب تیرے دوسرے غلام مہرے ہم پر یلغار کر دیں اور اچانک بساط الٹ جائے۔ ہم جاہل شاطروں کی طرح اتنی کمزور بازی کھیلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تیرے جوتے چاٹنے والے سپاہیوں کو جلد از جلد معلوم ہو جانا چاہیے کہ ان کا شاہ اپنے عبرتناک انجام کو پہنچ چکا، تاکہ وہ میدان جنگ سے فرار ہونے میں عجلت کا مظاہرہ کریں، اور وہ ایسا ہی کریں گے کہ تیری حکومت ناانصافیوں کی بنیاد پر کھڑی ہے۔ تیرے اقتدار کا کوئی مقصد نہیں، زیادہ سے زیادہ دولت، شراب اور عورتیں، یہ کوئی مقصد نہیں تھا، اور بے مقصد حکومتیں زیادہ دیر تک زمین پر قائم نہیں رہ سکتی۔ معز الدین کیقباد نے مزید گریہ وزاری کی مگر زندگی کی ذاتیں شمار کی جا چکی تھی۔ اچانک ایک ترک زادہ شمشیر بے نعام لے کر آگے بڑھا تاکہ کیقباد کے کاندھوں سے اس کے سر کا بوجھ ہلکا کر دے۔ جیسے ہی وہ بے دست و پا سلطان کے قریب پہنچا، دوسرے ترک زادے نے چیخ کر کہا، اس مردے کے جسم پر مشق ستم کر کے شمشیر کی کاٹ کو بے آبرو نہ کرو۔ پھر چند ترک زادوں نے معز الدین کیقباد کے ناتواں اور بیمار جسم کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور پھر دو چار ضربات میں اس کا کام تمام کر دیا۔ سانس کا رشتہ ٹوٹتے ہی ترک زادوں نے معز الدین کیقباد کے بے حس و حرکت جسم کو ہاتھوں پر اٹھا لیا۔ پھر چند لمحوں بعد وہ ہاتھ فضا میں بلند ہوئے اور کیقباد کی لاش دریائے جمنا کے حوالے کر دی گئی۔ ایک قتل کے بعد بظاہر جلال الدین خلجی اقتدار میں آ چکا تھا، لیکن ابھی اس کے راستے میں دوسری رکاوٹ موجود تھی۔ وہ اسے بھی صبر و تحمل کے ساتھ دور کرنا چاہتا تھا۔ جب کیقباد کے مردہ جسم کو دریا برد کیا گیا تو اس کا 3 سالہ بیٹا کیومرث حکومت کے وارث کی حیثیت سے موجود تھا۔ جلال الدین خلجی نے بساط سیاست پر ایک اور الجھی ہوئی چال چلی، ایسی پیچیدہ چال جسے اس کے عیار مخالف بھی سمجھنے سے عاجز تھے۔ جلال الدین خلجی نے غیاث الدین بلبن کے خاندان سے اس زور و شور کے ساتھ اظہار وفاداری کیا کہ سننے والے حیران رہ گئے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ معز الدین کیقباد کو بے دردی سے قتل کرنے والا اس کے بیٹے کو اپنا فرما روا تسلیم کر لے گا۔ اور پھر جلد ہی وہ لمحہ آ گیا جب جلال الدین خلجی نے کیومرث کو سلطان شمس الدین کے لقب سے ہندوستان کے تخت پر بٹھا کر خود اس کے نائب کی حیثیت اختیار کر لی۔ ہر طرف جلال الدین خلجی کے عہد وفا کی گونج تھی۔ کہنے والے کہتے تھے، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں جو اس طرح اپنے مرحوم سلطان کی نشانی کو سینے سے لگائے پھرتے ہیں، مگر جاننے والے جانتے تھے کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ اور پھر ایک دن یہ پردہ بھی چاک ہو گیا۔ سلطان شمس الدین کی نام نہاد حکومت کو بھی 1 سال نہیں ہوا تھا کہ یہ معصوم فرما روا قتل کر دیا گیا۔ اس بار بھی جلال الدین خلجی قاتل کے لباس میں نمودار ہوا تھا، لیکن بظاہر اس کے دامن پر سلطان شمس الدین کے خون کا کوئی داغ نہیں تھا۔ وہ کہا کرتا تھا، میرے ہاتھ صاف ہیں۔ پھر جب 688 ہجری میں جلال الدین خلجی کو تاج پہنایا گیا تو اس کی عمر 70 سال تھی۔ ہوس اقتدار کی تسکین کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ محبت کی طرح سیاست کے جذبات بھی بڑھاپے میں زیادہ بھڑکتے ہیں۔ جلال الدین خلجی کے قدم قبر کی طرف رواں تھے، مگر اس نے جاتے جاتے بھی اپنے 2 آقاؤں کے خون سے رنگا ہوا تاج پہن لیا۔ پھر اقتدار کے یہ کیف آور اور نشاط انگیز لمحات بھی ختم ہو گئے۔ سلطان جلال الدین خلجی کے بھتیجے اور داماد علاء الدین خلجی کے نفس نے سرکشی اختیار کی اور اپنے بزرگ و محسن کے اقتدار کا خاتمہ کر دیا۔ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں 77 سالہ بوڑھا حکمران جلال الدین خلجی چیخ رہا تھا، بے وفا بھتیجے، میں نے تجھے اپنے سینے پر سلایا
اور تو نے میری پشت میں خنجر اتار دیا۔ جب سلطان جلال الدین خلجی زخمی ہو کر کشتی میں گر پڑا تو اس کے حلق سے دردناک آوازیں نکل رہی تھیں۔ عہد شکن علاء الدین، میں نے اپنی آبرو تیرے حوالے کر دی، مگر تو نے خون اور ناموس کے ایک ایک رشتے کو پامال کر ڈالا۔ سلطان جلال الدین خلجی کے زخموں سے لہو جاری تھا اور علاء الدین خلجی کشتی کے گوشے میں اس طرح خاموش کھڑا تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ آنکھوں میں حرص و ہوس کے خون رنگ سائے لہرا رہے تھے اور ہونٹوں پر ایک ایسا تبسم نمایاں تھا جو کسی منصوبہ ساز کے لبوں پر اس وقت ابھرتا ہے جب دشمن عالم نزع میں گرفتار ہو اور اس کے بچنے کی کوئی امید باقی نہ رہے۔ علاء الدین خون کا سمندر عبور کر کے ساحل مراد تک پہنچ چکا تھا اور سلطان جلال الدین خلجی کا سفینہ حیات گرداب فنا میں الجھا ہوا تھا۔ بہتا ہوا خون، ابھرتی ہوئی دردناک چیخیں اور ڈگمگاتی ہوئی کشتی اقتدار، بڑا عبرت خیز منظر تھا۔ اچانک علاء الدین خلجی کی آنکھوں میں اس کے خونی ارادوں کا عکس ابھرنے لگا۔ کشتی میں موجود اختیار الدین نے علاء الدین کی آنکھوں کی زبان سمجھنے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ اس وقت جلال الدین خلجی تڑپتے تڑپتے اوندا ہو گیا تھا۔ اختیار الدین نے بڑے سفاکانہ انداز میں تاجدار ہند کو سیدھا کیا اور دوسرے ہی لمحے سلطان جلال الدین خلجی کا سر اس کے جسم سے علادہ ہو چکا تھا۔ اقتدار فطرتاً ایک بے وفا چیز ہے۔ جلال الدین سے بھی اس نے بے وفائی کی، مگر اس قدر سنگین انداز میں کہ اس کے نمکخوار نیزوں پر اپنے آقا کا بریدہ سر لیے ہوئے گلی گلی کوچے کوچے پھرتے رہے اور پکار پکار کر کہتے رہے، یہ اس شخص کی سزا ہے جو بے وفا دنیا پر عاشق تھا۔ اس کے بعد علاء الدین خلجی کے زرخرید غلاموں نے سلطان جلال الدین کے کٹے ہوئے سر کو ایک نیزے پر لٹکا کر کڑا اور مانگ پور کے ایک ایک گوشے میں اس کی تشہیر کی۔ پھر یہی لوگ جلال الدین کا سر لے کر اودھ پہنچے۔ تاجدار ہند کی جس قدر رسوائی ممکن تھی وہ ہو کر رہی۔ اس نے جو فصل بوئی تھی وہ کاٹ لی۔ اب علاء الدین خلجی ہندوستان کا مطلق العنان حکمران تھا۔ 695 ہجری کے آخر میں علاء الدین خلجی بڑی ہنگامہ خیزیوں کے ساتھ دہلی میں داخل ہو کر تخت شاہی پر جلوہ افروز ہوا اور اسی دن دہلی کو اپنا دارالحکومت قرار دیا۔ علاء الدین ایک ذہین اور شاطر انسان تھا۔ لوگوں کی زبانیں خاموش تھیں مگر ان کی آنکھیں علاء الدین کے دامن پر جمی ہوئی تھیں، وہ دامن جو سلطان جلال الدین خلجی کے خون سے رنگین تھا۔ علاء الدین نے ان آنکھوں کی زبان سمجھ لی اور پھر خون کے گہرے داغوں کو دھونے کے لیے اس نے جشن کیف و نشاط کا اہتمام کیا۔ دہلی کے ہر گلی کوچے میں شراب کی سبیلیں اس طرح کھول دی گئیں جیسے وہ نشہ آور سیال نہ ہو، شہد یا دودھ ہو۔ ترسے ہوئے لوگ کیف و مستی کے ان ذخیروں پر ٹوٹ پڑے۔ جب لذیذ غذاؤں اور خمار آلود پانی کی کثرت سے اہل شہر کے اعصاب بوجھل ہو گئے تو انہیں سلطان جلال الدین کے قتل کو بھی فراموش کرنا پڑا۔ عوام کے ضمیر اور احساس کو دولت کی لوریوں سے سلانے کے بعد علاء الدین خلجی امرائے دربار کی طرف متوجہ ہوا۔ انہیں بڑے بڑے عہدوں سے نوازا گیا، یہاں تک کہ علاء الدین کا جرم اقتدار کے سنہری غبار میں گم ہو گیا۔ علاء الدین خلجی ایک شجاع اور حوصلہ مند انسان ہونے کے ساتھ ساتھ فطرتاً حسن پرست تھا۔ یہ اس کی عیش کوشی ہی کا نتیجہ تھا کہ اس نے عام لوگوں کے لیے شراب پر پابندی لگا دی تھی، مگر خود اپنی خلوتوں میں شغل میں نوشی جاری رکھتا تھا۔ اپنے اس عیب کو چھپانے اور ہندوستانی عوام میں مقبولیت حاصل کرنے کے لیے علاء الدین نے حضرت نظام الدین اولیاء کی پاکیزہ شخصیت کے سائے میں پناہ ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی۔ حضرت نظام الدین اولیاء وہ مرد قلندر تھے کہ کسی سلطان یا امیر کا سایہ تک برداشت نہیں کرتے تھے۔ علاء الدین خلجی نے کئی بار ان سے ملنے کی کوشش کی مگر ہر مرتبہ اس درویش خدا مست نے فرما روائے ہند سے ملنے سے انکار کر دیا۔ جب علاء الدین کا تمام جاہ و جلال اس مرد فقیر کے پیروں کی خاک سے بھی کمتر ٹھہرا تو خلجی کے حکمران نے
خود نظام الدین اولیاء کے نام ایک خط تحریر کیا۔ خط کیا تھا؟ ایک گداگر کی التجا تھی۔ علاؤالدین خلجی نے لکھا تھا، یہ میری زندگی کی سب سے بڑی سعادت ہوگی کہ میں ایک بار آپ کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہو جاؤں۔ جواب میں حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنے خادم کو حکم دیا، علاؤالدین کو لکھ دو کہ اس درویش کے مکان کے 2 دروازے ہیں، اگر تو ایک دروازے سے داخل ہوگا تو میں دوسرے دروازے سے باہر نکل جاؤں گا، اس کے بعد بھی اگر مجھے تنگ کرے گا تو میں تیرا ملک ہی چھوڑ دوں گا، خدا کی زمین تیرے اندازے سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی اس بے نیازی کے بعد علاؤالدین کا شاہی وقار بجھ کر رہ گیا۔ اب اسے خطرہ لاحق ہو چکا تھا کہ اگر اس کے بعد بھی ضد کی گئی تو حضرت نظام الدین اولیاء یقیناً ہندوستان چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور وہ ایک مرد خدا کے قیام کی برکتوں سے محروم نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس لیے مجبوراً علاؤالدین نے اپنے درباری شاعر حضرت امیر خسرو کا سہارا لیا۔ حضرت امیر خسرو حضرت نظام الدین اولیاء کے محبوب ترین مرید تھے۔ بالآخر ایک دن علاؤالدین خلجی نے حضرت امیر خسرو کو تنہائی میں طلب کرتے ہوئے کہا، خسرو، میں تو حضرت شیخ کو مناتے مناتے تھک گیا، میرے دربار میں آنا تو کجا، وہ اس کے لیے بھی آمادہ نہیں کہ میں خود حاضر ہو کر ایک بار ان کی قدم بوسی کے اعزاز سے شرفیاب ہو جاؤں۔ اب تم ہی میرا آخری سہارا ہو، میری خاطر کم سے کم اپنے شیخ کے حضور اتنی سفارش تو کر دو کہ میں ان کی دعاؤں میں شامل ہو جاؤں۔ پھر جب حضرت امیر خسرو نے حضرت نظام الدین اولیاء سے عرض کیا تو انہوں نے فرمایا، ہاں میں اس کے لیے دعا کرتا رہوں گا، مگر وہی شرط اب بھی برقرار ہے کہ وہ کبھی میرے سامنے آنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ جب حضرت امیر خسرو نے سلطان علاؤالدین خلجی کو اطلاع دی تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی دعاؤں میں اس کا نام شامل ہو جانا ہی اتنی بڑی سعادت تھی کہ جس کے بارے میں علاؤالدین سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ خسرو، میں تمہارا مشکور ہوں کہ تم نے میری عافیت کے لیے ایک مضبوط سائبان فراہم کر دیا۔ علاؤالدین نے بڑے والہانہ انداز میں کہا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ جب بھی علاؤالدین کو کوئی سخت مارکا پیش آتا تو وہ اپنے قاصدوں کو حضرت نظام الدین اولیاء کی خدمت میں بھیج کر دعاؤں کا طالب ہوتا تھا۔ جواب میں حضرت نظام الدین اولیاء فرما دیا کرتے تھے، خدا تجھے سرخرو کرے گا۔ ایک مرد بزرگ کی زبان سے ادا ہونے والے یہ چند الفاظ سلطان علاؤالدین خلجی کے لیے جنگی اسلحے کا سب سے بڑا ذخیرہ ثابت ہوتے تھے۔ کئی خوفناک مواقع پر جب شکست سلطان کی فوجوں کا مقدر بن گئی تھی، اس وقت حضرت نظام الدین اولیاء کی دعائیں کام آئیں اور علاؤالدین خلجی ناکامی و نامرادی کے اندھیروں میں ڈوب کر ابھر آیا۔ چتور کی مہم بھی ایک ایسی ہی مہم تھی جس نے علاؤالدین خلجی کے ہوش اڑا دیے تھے۔ اس بار بھی سلطان امیر خسرو کے ذریعے حضرت نظام الدین اولیاء سے اپنے حق میں دعا کرانا چاہتا تھا، مگر خسرو نے صاف انکار کر دیا۔ میں شاہی ملازمت چھوڑ کر آپ کے عتاب کا شکار ہو سکتا ہوں۔ حضرت امیر خسرو نے فرمایا، مجھے یہ گوارا ہے کہ میں آپ کی ناراضگی مول لے کے اپنی دنیا خراب کر لوں، لیکن یہ گوارا نہیں کہ پیر و مرشد مجھ سے خفا ہو جائیں اور پھر میری آخرت برباد ہو جائے۔ سلطان، یہ بڑے خسارے کی تجارت ہے، مجھے اس قدر سنگین آزمائش میں نہ ڈالیں۔ وہ جنگ جو ایک عورت کے حصول کے لیے لڑی جا رہی ہے، میں اس کا تذکرہ پیر و مرشد سے کس طرح کر سکتا ہوں؟ مجھ پر قیامت نازل نہیں ہو جائے گی؟ خسرو، بے شک اس جنگ کی محرک ایک عورت ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ سرکش راجپوت بھی ہمارا نشانہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس بہانے ایک جنگجو قوم کے اٹھے ہوئے سروں کو پائے شاہی پر جھکا دیں۔ یہ ایک بڑی سیاسی فتح ہوگی۔ سلطان علاؤالدین خلجی نے امیر خسرو کو عیارانہ انداز میں سمجھاتے ہوئے کہا، تم تو پیر و مرشد کے حضور صرف اتنا عرض کرو گے کہ علاؤالدین چتور کے ناقابل تسخیر قلعے کی طرف جا رہا ہے اور حضرت نظام الدین اولیاء کی دعاؤں کا طلبگار ہے۔ تمہیں کیا ضرورت ہے کہ ایک عورت کے ذکر کو درمیان میں لاؤ؟ پیر و مرشد کو کیا خبر ہوگی کہ اس جنگ کا بنیادی سبب کیا ہے؟ حضرت امیر خسرو سے برداشت نہ ہو سکا، اس لیے بے اختیار فرمانے لگے،
سلطان: اگر نظام الدین اولیاء کو یہ بھی معلوم نہیں کہ آپ کس ارادے سے میدان کارزار کی جانب جا رہے ہیں تو پھر وہ پیر روشن ضمیر کس طرح قرار پائیں گے؟ اور جب شیخ کو یہ بھی خبر نہیں کہ دعاؤں کا طالب اپنے دل میں کیا مقصد لے کر آیا ہے تو پھر دعا کس طرح قبول ہوگی؟ اگر رسم دعا اتنی ہی ارزاں ہے تو پھر جس کا جی چاہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے۔ آپ کو حضرت نظام الدین اولیاء کی دعاؤں کی کیا ضرورت ہے؟ احترام شاہی کے باوجود حضرت امیر خسرو کے لہجے میں ناخوشگواری کا رنگ جھلکنے لگا تھا۔ پھر آپ یہ کہتے ہوئے اٹھ گئے: سلطان، مجھے اس حکم کی تعمیل سے معذور سمجھا جائے، اور اگر میرا یہ عمل مزاج شاہی پر گراں ہے تو مجھے ملازمت سے سبکدوش کر دیا جائے۔ نہیں خسرو، میں ضد نہیں کر رہا ہوں، علاء الدین خلجی نے گھبرا کر کہا۔ تمہاری ملازمت کی یہ شرط نہیں کہ تم میری ناجائز درخواستوں کو بھی نظام الدین اولیاء کے حضور پیش کرو۔ یہ تو ایک التجا تھی جو تمہاری وضاحت کے بعد نامناسب معلوم ہوتی ہے۔ امیر خسرو جاتے جاتے ٹھہر گئے اور پھر علاء الدین خلجی سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے: اگر آپ کو تسخیر چتوڑ کا شوق ہے تو بے دریغ چلے جائیں۔ جب پیر و مرشد ایک بار فرما چکے کہ آپ ان کی دعاؤں کے زیر سایہ رہیں گے تو پھر یہ اندیشے کیوں؟ شمشیر کو بے نیام کیجیے اور چتوڑ کے کوثاروں میں اپنے حوصلوں کو آزما لیجیے۔ اتنا کہہ کر امیر خسرو دربار سے چلے گئے اور علاء الدین خلجی نے اپنی محفل تنہائی کو سامان کیف و نشاط سے آراستہ کر لیا۔ اب وہ عالم بے خودی میں ایک فاتح کے بجائے دل شکستہ عاشق نظر آ رہا تھا۔ جب علاء الدین خلجی کا اضطراب ہاتھ سے گزر گیا تو اس نے اپنے ایک معتمد خاص علی عامر کو خلوت میں طلب کیا۔ علی عامر جب اجازت لے کر سلطان کے تنہا کمرے میں داخل ہوا تو فرما روائے ہند سرمستی کے باوجود لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ عامر کے آتے ہی علاء الدین خلجی نے اپنے غیر متوازن قدموں کو سنبھالا اور دھندلی نظروں سے علی عامر کی طرف دیکھنے لگا۔ علی عامر پٹھانوں کے ایک مشہور قبیلے آفریدی سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے مورث اعلیٰ سلطان محمود غزنوی کے ساتھ ہندوستان آئے تھے، اور پھر محمود غزنوی کے دور حکومت میں قلعہ ہانسی کی فتح کے بعد ان لوگوں نے یہی مستقل سکونت اختیار کر لی تھی۔ اس کے بعد ہندوستانی سیاست کا نقشہ بہت تیزی سے بدلتا رہا۔ شہاب الدین غوری کی فتوحات سے لے کر خلجیوں کے اقتدار تک علی عامر کے خاندان نے اسلامی حکومت کے قیام میں نمایاں خدمات انجام دیں۔ اب علی عامر سلطان علاء الدین کے دربار سے اس طرح وابستہ تھا کہ اس نے کئی خونریز مارکوں میں حصہ لے کر اپنی بے پناہ جنگی صلاحیتوں کا ناقابل تردید ثبوت فراہم کیا تھا، اور پھر اس طویل آزمائش کے راستے سے گزر کر وہ علاء الدین خلجی کے مصاحبین خاص کے حلقے تک پہنچ گیا تھا۔ علی عامر آفریدی علاء الدین خلجی کا مصاحب ضرور تھا، مگر خوشامدی نہیں کہ سلطان کی زبان سے کوئی لفظ ادا ہو اور وہ غلاموں کی طرح سر جھکا دے۔ علی عامر ان جانثار مصاحبوں میں سے تھا جو بادشاہ کے قریب محض اس لیے رہتے ہیں کہ گردش کے وقت اپنے فرما روا کو بچانے کے لیے زندگی تک قربان کر ڈالیں۔ سلطان علاء الدین خلجی بھی اس حقیقت سے باخبر تھا کہ علی عامر آزمائش کے لمحات میں پشت دکھانے والا نوجوان نہیں۔ سلطان کے خیال میں اس کے بیٹے منہ موڑ سکتے ہیں، مگر علی عامر اس وقت تک ساتھ نہیں چھوڑ سکتا جب تک جسم اور جان میں سانس کا رشتہ باقی رہتا۔ اسی اعتبار نے علی عامر کو سلطان کے بہت قریب کر دیا تھا۔ آج جب سلطان علاء الدین خلجی دل کے زخموں سے بے قرار ہو کر اپنے حواس کھو بیٹھا تھا تو اسے علی عامر کی شدید ضرورت محسوس ہو رہی تھی، اور پھر ایک ہی جنبش لب نے علی عامر کو سلطان کے سامنے حاضر کر دیا تھا۔ میرے قریب آؤ آفریدی، سلطان نے اپنے نوجوان سپہ سالار اور معتمد خاص کو پکارا۔ علی عامر باوقار مگر وفادارانہ رفتار کے ساتھ چلتا ہوا علاء الدین خلجی کے قریب پہنچا اور احتراماً سر کو قدر ہم کرتے ہوئے بولا: سلطان معظم، یہ جانثار سایہ جسم کی طرح آپ کے قریب ہے۔ علاء الدین خلجی کے قدموں نے اس کے بدن کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے وہ قریب ہی پڑی ہوئی ایک آبنوسی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ایک تو کمرے کی تنہائی،
دوسرا سلطان کا جاہ و جلال۔ فضا میں عجیب سا سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ علی عامر بدستور سر جھکائے کھڑا رہا۔ آفریدی۔ سلطان کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ آج ہم ایسی اذیت میں مبتلا ہیں کہ جسے دوسروں کے سامنے بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ سلطان معظم، مجھے بھی غیر سمجھ کر اس راز کی اپنے سینے میں ہی پرورش کرتے رہیے۔ غلام نہیں چاہتا کہ شاہ والا کے ہونٹ کانپیں اور چند الفاظ اس طرح تاریخ کے اوراق پر جم کر رہ جائیں کہ پھر مستقبل کا ہاتھ بھی ان کو کھرچنے سے قاصر رہے۔ علی عامر آفریدی بڑے مدبرانہ انداز میں گفتگو کر رہا تھا۔ آفرین ہے تم پر آفریدی، 100 بار آفرین۔ ہم تمہیں اسی لیے پسند کرتے ہیں کہ تم صرف اندھے جانثار ہی نہیں، عقل و ہوش بھی رکھتے ہو۔ لیکن درد دل کا کیا کرے جو مسلسل کئی ماہ سے اٹھ رہا ہے، ایسا درد جسے نہ تو کوئی طبیب سمجھ سکتا ہے اور نہ دوا فراہم کر سکتا ہے۔ تو پھر غلام کے روبرو بیان کر دیجئے کہ شاید اس طرح کچھ مداوا ہو جائے۔ علی عامر نے آہستہ سے کہا اور نظریں سنگی فرش پر جھکا دیں۔ چتوڑ کی رانی پدمنی نے ہماری راتوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ بالآخر علاؤدین اپنے راز کو راز نہ رکھ سکا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے حسن جہاں سوز نے بے شمار دلوں کو جلا کر راکھ کر دیا ہے۔ لوگوں کا دعویٰ درست ہی معلوم ہوتا ہے۔ تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ اس کے شعلہ رخسار کی تپش سے تمہارا سلطان بھی محفوظ نہیں رہ سکا ہے۔ شاہ والا، آپ کے دل اور عام انسانوں کے دلوں میں بڑا فرق ہے۔ ان لوگوں کے دل جلیں گے تو وہ شعلے صرف چند گھروں کو جلائیں گے، مگر آپ کے دل میں آگ لگنے کا مطلب ہے کہ پورا ہندوستان اس آگ کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ خدا کے لیے آپ ان شعلوں کو اسی کمرے میں بجھا دیجئے، ورنہ خاندان خلجی کا جاہ و جلال ایک معمولی عورت کی نظر ہو جائے گا۔ علی عامر سلطان کی کیفیت دیکھ کر خود بھی اتنا متاثر ہو گیا تھا کہ اس کی آواز سے رکت جھلکنے لگی تھی اور آنکھوں کے گوشوں سے ہلکا ہلکا پانی ابھرتا ہوا صاف محسوس ہو رہا تھا۔ نہیں آفریدی نہیں، آگ لگے ہوئے بہت دیر ہو چکی ہے۔ اب ان شعلوں کا سفر دل سے روح کی طرف ہے۔ یہ شعلے اسی وقت بجھیں گے جب رانی پدمنی ہمارے شبستان محبت میں جلوہ آرا ہوگی۔ یکا یک سلطان علاؤدین خلجی کا سوز و گداز شدید قہر و نفرت میں بدل گیا تھا۔ علی عامر آفریدی بادشاہ کی حالت جنون دیکھ کر سہم گیا تھا۔ آفریدی، کیا سوچ رہے ہو؟ سلطان نے علی عامر کو خاموش دیکھ کر سوال کیا۔ سلطان معظم، اگر اس غلام کی رائے کو گستاخی و بے ادبی کے دائرے میں شامل نہ کیا جائے تو اس قدر وسیع و عریض ہندوستان میں رانی پدمنی کی کیا حیثیت ہے؟ اس سے زیادہ دلکش عورتیں بادشاہ کے حرم کو اس طرح آراستہ کر سکتی ہیں کہ نہ رعایا کے مکانات جلیں گے، نہ میدان انسانی خون سے سرخ ہوں گے، اور نہ سلطان کے دامن جلال پر تہمت و الزام کا کوئی داغ ابھرے گا۔ مذہب آپ کو جائز ارادوں سے باز نہیں رکھتا، حکم کی دیر ہے۔ پھر اپنے خدام کی کارگزاری ملاحظہ کیجئے۔ ہندوستان کے گوشے گوشے کو ان کے گھوڑے کے سم پامال کر ڈالیں گے، اور پھر ایک ایسی دوشیزہ آپ کے نکاح میں داخل ہو جائے گی جس کے رخ تابناک کے آگے پدمنی کا حسن ایک محمل اور ایک بے رنگ افزانہ بن کر رہ جائے گا۔ خاندان خلجی کے عظمت و جلال کی قسم، چتوڑ کی رانی پدمنی اتنی باکمال عورت نہیں کہ سلطان اس کے لیے سب کچھ فراموش کر دیں۔ یہ عورت کے حسن یا کمال کی بات نہیں، ایک مطلق العنان فرما روا کی شاہانہ ضد کا سوال ہے۔ علاؤدین خلجی کا لہجہ بدستور قہرناک تھا۔ بے شک اقتدار کا یہ مزاج ہے کہ وہ ہمیشہ سود کی طرف دیکھتا ہے، مگر کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ زیاں کی طرف بھی ہاتھ بڑھائے۔ آفریدی، تم نہیں جانتے کہ جذبہ خود پسندی کتنی عجیب چیز ہے۔ کبھی اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ شبنم میں نہائے، اور کبھی اس کا مطالبہ ہوتا ہے کہ وہ قصداً بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں میں جل جائے۔ رانی پدمنی بھی ہماری ذات کے لیے ایک ایسا ہی آتشی مسئلہ ہے۔ سیاسی اعتبار سے قلعہ چتوڑ کی تسخیر ہماری فطری ضرورت ہے۔ اگر ہم بیک وقت دونوں بازیاں جیت گئے تو اقتدار کے ساتھ دل کے تقاضے بھی پورے ہو جائیں گے، اور یہ ایک مثالی فتح ہوگی۔
یہ کہہ کر سلطان کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ غالباً وہ علی عامر آفریدی کے چہرے پر اپنی گفتگو کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا۔